حکومت اور پاکستان تحریک انصاف اعتراض ڈائلاگ کھیل رہی ہیں، لیکن جو نظام کے اندر ڈھانچے کی بڑی تبدیلی ہے اس کے اوپر توجہ نہ میڈیا میں آپ کو نظر آتی ہے اور نہ ہی حکومت اور پی ٹی آئی کے ڈائلاگ اور احتجاج والے منترے میں نظر آتی ہے۔ ڈھانچے کی تبدیلی ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کے بننے کے بعد جو نظام میں ایک نیا انجن ایڈ ہو گیا۔ پاکستان کو اب بہت سارے معاملات جہاں پر کہیں نہ کہیں گاڑی رکی ہوئی تھی وہاں پر آپ کو پہیے گھمانے کی صلاحیت بتدریج ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب اس کے سیاسی نتائج کیا نکلیں گے اور لانگ ٹرم میں کتنا ڈیوریبل ہوگا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، اس بحث کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو ہو رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان اب لیبیا کو $4 ارب کے ہتھیار فروخت کرے گا۔ یہ کہنے کو چھوٹا سا معاملہ لگتا ہے جب آپ دنیا بھر کے اندر ڈیفنس سیلز دیکھتے ہیں، لیکن پاکستان کے زاویے سے دیکھیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیفنس ڈیل ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیفنس ڈیل ہے جس کے اندر پاکستان ہتھیار بیچے گا۔ عموماً پاکستان کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے جب بھی تجزیہ نگاروں کی آپ بات سنتے ہیں تو وہ باسکٹ کیس ہے ملٹری اور بائلیٹرل ڈونرز کے حوالے سے۔ ملٹری اکوپمنٹ پاکستان کو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے، پاکستان کی اکانومی کو ہمیشہ بین الاقوامی طور پر مدد چاہیے ہوتی ہے، کبھی 1.2 بلین کی ٹرانش لینے کے لیے اس ٹرانش کے اندر سے بھی 600 ملین یا 700 ملین کی رقوم حاصل کرنے کے لیے آپ کو بار بار IMF کے بورڈ کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر وہ نخرے دکھاتے ہیں۔ تو پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں باسکٹ کیس ہے، یعنی ایک ایسا ملک ہے جس کو ہر وقت یہ ضرورت رہتی ہے کہ اس کو یا تو ملٹریلی سپورٹ کیا جائے یا اکنامکلی سپورٹ کیا جائے۔ یہ پرسیپشن کی بات کروں، حالات بہت تبدیل ہو گئے لیکن پرسیپشن کی بات کروں۔ یہ جو ڈیل ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی اکانومی کا ایک حصہ جو ڈیفنس کی انڈسٹری سے منسلک ہے یا ڈیفنس کی انڈسٹری کو چلا رہا ہے اس نے کتنی ترقی کی ہے۔ صرف ڈیل کرنا معاملہ نہیں ہوتا، اس ڈیل کے اوپر آپ نے ڈیلیور بھی کرنا ہوتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اس ڈیلیوری سسٹم کی جتنی سپلائی چین ہے، جتنی اس کی پروڈکشن ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، وہ آپ کے مکمل طور پر کنٹرول میں ہونی چاہیے اور بین الاقوامی معیار کے مطابق چلنی چاہیے، تبھی تو جا کے آپ 4 بلین کے تحت جو ان کو فضائی اور نیوی اور زمینی ہتھیار فراہم کریں گے وہ اپنی جس کو کہتے ہیں آرڈر پورا کر پائیں گے۔ اگر آپ آرڈر پورا کرنے کی تکنیکی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر ڈیلز آپ کاغذوں کے اوپر کرتے رہیں، وہ ڈیلز کبھی آپ پوری نہیں کر پائیں گے۔ تو جنرل عاصم منیر نے جب لیبیا کے اندر یہ بیان دیا تو اس بیان کے اندر واضح انداز میں انہوں نے بتایا کہ کیسے 90% جو اکوپمنٹ جو ہندوستان کے خلاف وار میں استعمال ہوا یا جو بھی اکوپمنٹ پاکستان کے اندر موجود ہے وہ 90% انڈیجنس کوالٹی ہے اس کی، اور کچھ زیادہ 10% تو آپ کو دنیا بھر میں کوئی بھی مکمل طور پر انڈیجنس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ شاید چائنا کسی جگہ کے اوپر جا کے کلیم کر پائے کہ بعض جگہوں پر ان کے پاس مکمل طور پر انڈیجنس ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مغربی ٹیکنالوجی کے اوپر انحصار کرتے ہیں۔ لیکن 90% سے مراد یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر اس کو مقامی ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہیں۔ تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی موجود ہے وہ 90% اپنی ہے اور یہ اویلیبل ہم کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں اہم الفاظ ہیں، اپنی ہے اور اویلیبل کر سکتے ہیں ایٹ دا ڈور اسٹیپ۔ سنیے۔ Just recent war with India and we have shown our technology to the world. Alhamdulillah, our Air Force using that technology, and that is 90% of the indigenous technology of Pakistan. And Alhamdulillah, with his blessings, his nusra and his mercies, the air domain, Rafale, Su-30, MiG-29, Virat 2000, Alhamdulillah, S-400, all taken out. And as I said last night also to my brother Saddam, that every piece of equipment and technology which is there with Pakistan is available for our brothers. Yeah, in terms of any assistance that you need from Pakistan, that will be available at your doorsteps, inshallah. یہ اب آپ نے ان کا بیان سن لیا، تو جس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے تحت چلنے والے جو ڈیفنس پروڈکشن کے ادارے ہیں ان کو کلی طور پر یہ اعتماد ہے کہ وہ اتنی بڑی ڈیل جو پاکستان کی سب سے تاریخ کی بڑی ڈیل ہے اس کا مال جب بننے لگے گا تو اس کو ڈیلیور کر پائیں۔ جس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈیفنس پروڈکشن کے زاویے سے ایک ٹیکنالوجی ڈریون جو ریولوشن ہے، انڈسٹریل ریولوشن، وہ آ چکا ہے۔ یعنی اب آپ اتنے بڑے آرڈر بک کر سکتے ہیں اور بک کر کے ان کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ پاکستان
کے اندر یہ جو ڈرائیو ہے یہ پیورلی ملٹری ڈریون ہے. یہ جو انڈسٹریلائزیشن کی ڈرائیو ہے یا یہ جو ڈیل ہوئی ہے یہ پیورلی ملٹری ڈریون ہے. ذرا حکومت وقت ہے اس نے کریڈٹ اس کو لینا ہے, لیکن اس کے اندر آپ جو بھی پڑھیں گے اخبار کے اندر نیریٹو, اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ملٹری ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے. جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو باقاعدہ پاکستان اب ویپنز کو ایکسپورٹ کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہوا ہے, تو یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملٹری سفارتکاری کا نتیجہ. یہ نیریٹو میں نے بھی آپ کو دکھایا, جس میں مراد یہ ہے کہ اس کی تمام نیگوشیشنز, اس معاہدے کی مختلف شقیں, اس کا تمام شیڈیول, یہ سب کچھ جو ہے جو بات چیت جس کو کہتے ہیں, یہ پاکستان کی فوج کے نمائندگان نے کی ہے. کیونکہ اس سے پہلے یہ خبر 2 ہفتے پہلے جب تک نہیں آئی تھی تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا تھا. عموماً جب حکومتیں نیگوشیٹ کرنا شروع کرتی ہیں, سیاسی حکومتیں, تو نیگوشیشن سے پہلے ہی خبریں باہر آ جاتی ہیں. یہاں پر معاملہ مختلف ہے. یہاں پر نیگوشیشنز ہوئے, معاہدہ طے ہوا, ڈیفنس ڈیل آلموسٹ جب لاک ہونے کے قریب تھی تو تب یہ معاملات سامنے آئے. جس سے مراد یہ ہے کہ اب یہ صرف ڈھانچے کی تبدیلی نہیں ہے کہ جس کے اندر جو فیلڈ مارشل ہے, چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں, اور تمام فورسز ان کے نیچے وہ ان کو کمانڈ کرتے ہیں, ان کے نیچے آتی ہیں, اور ان تمام فورسز کو کمانڈ کرنے والی جو پوزیشن ہے اس کو وہ پالیسی کے اندر ان پٹ دینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بلکہ جنگ ہونی ہے, امن ہونا ہے, ڈپلومیسی ہونی ہے, اس کے بڑے بڑے معاملات کو وہ مشاورتی انداز سے بھی حکومت کے دروازوں کے اندر پش کر سکتے ہیں, اور بعض جگہ پر امپلیمنٹ بھی کرتے نظر آئیں گے. صرف یہی معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ فوج کا جو سربراہ ہے یا فورسز کا جو سربراہ ہے وہ اپنے آفس کی طاقت کو یا اپنی شخصیت کو استعمال کرتے ہوئے وہ بہت بڑی بڑی ڈیلز بھی خود سٹرائک کر پائے گا. یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں جب آپ کو اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے تو تب تو فوج کو آپ استعمال کرتے ہیں, فوجی سربراہان وہاں پہ جاتے ہیں, بیوروکریٹس اس کے بعد ڈیل سائن کرتے ہیں. لیکن ایکسپورٹ کرنے کے لیے, باقاعدہ آرڈر بک کرنے کے لیے اور اس کے بعد اس کو ڈیلیوری کرنے کے لیے جتنا کام ہے وہ فوج کی طرف سے پہلی مرتبہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آیا. جس سے مراد یہ ہے کہ اس کے علاوہ تو پاکستان میں $4 بلین کی جو آمد کی خبر ہے وہ آپ کو کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ کسی پرائیویٹ سیکٹر نے تو آپ کو, کسی انڈسٹری نے تو نہیں آپ کو بتایا کہ ہم نے اتنے آرڈر بک کر لیے ہیں. کوئی ہم نے گاڑیاں بیچی ہوں, کوئی ہم نے کمپیوٹر بیچے ہوں, کوئی ہم نے چپ بیچے ہوں, کوئی ہم نے آئی ٹی کی ایکسپورٹ کے بڑے کام کیے ہوں, کچھ ویسے ہم نے ایکسپورٹس کے اندر بڑھوتی کی ہو. یہ بہت بڑا ایک بریک تھرو ہے جس کے اثرات آپ کو پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی نظر آئیں گے اور پاکستان کے نظام کے اوپر بھی نظر آئیں گے. جب آپ کے پاس طاقت ہے, جب ڈھانچے نے آپ کو باقاعدہ تبدیل شدہ نظام کے تحت ایک سنٹریلٹی دی ہے پاور کے اندر, اور اس کے ساتھ آپ معاشی انجن کو بھی اٹیچ کر رہے ہیں, نئے انجن کو, اور اس کو چلا بھی خود رہے ہیں, یہ انارمس پاور ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ بتدریج جب یہ کام آگے جاتا رہے گا تو جو سویلین حکومت ہے اس کو یا تو اپنی کارکردگی کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے جانا ہوگا. یہ میں ہیلدی کمپٹیشن کی بات کر رہا ہوں, کانفلکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. یا پھر اس کو بتدریج ایک سیکنڈ سیٹ کے اوپر جا کر بیٹھنا ہوگا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بہت پاورفل اور فردر امپاورڈ سینٹر ہو, وہ اس کے پاس پاور بھی ہو, آئینی تحفظ بھی موجود ہو, اور دنیا میں ریکگنیشن بھی موجود ہو, اور پھر معاشی طور پر بھی وہ اتنی بڑی ڈیلز کر کے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دے رہا ہو, اور اس کے اثرات مرتب نہ ہوں کہ پاکستان کے اندر سیاسی ماحول کس قسم کا ہے. تو میرے خیال میں اس کے جو ڈومیسٹک امپلیکیشنز ہیں پاکستان کی اکانومی کو سہارا دینے کے علاوہ وہ بڑے دلچسپ ہوں گے, اور آپ کو آنے والے دن میں وہ نظر آئیں گے. لیکن جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ ہے اس کا ارائیول بڑا دھماکہ خیز ہے, اور اس کا ارائیول صرف وہ پریڈ نہیں تھی جو آپ نے دیکھی تھی, اس کا ارائیول وہ سٹیٹمنٹس نہیں ہے جو آپ نے سنی ہے حالیہ جل عاصم منیر کے منہ سے, چاہے ان کا تعلق جہاد سے ہو, افغانستان سے ہو, انڈیا سے ہو, یا پاکستان کی جو پوزیشن ہے دنیا کے اندر اس سے ہو. ان کا تعلق پاکستان کی معیشت کو چلانے کا جو نظام ہے اس کے حوالے سے بھی ہے. تو آپ کو بڑی بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی, لیکن یہ جو تبدیلی ہے میرے خیال میں یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے. اور اگر یہ ڈیل مٹیریلائز ہوتی ہے اور اگلے چند سالوں میں یہ پیسے پاکستان میں آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو پاکستان کے اندر نظام کی طاقت کے نئے رخ نظر آئیں گے. تو پاکستان
اس ڈیل کے ساتھ ایک بڑے مقام پر پہنچتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس ڈیل کے نتیجے میں جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں وہ بھی آپ کو کسی اور زاویے پر جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کا ظاہر ہے احاطہ ہم تب کریں گے جب یہ ہوگا.